کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے. ان میں ایک کوتا قد اور معمولی شکل و صورت کا تھا اور اس وجہ سے اپنے باپ کی ویسی توجہ اور شفقت حاصل نہ تھی جیسی اس کے دوسرے بھائیوں کو حاصل تھی. ایک دن بادشاہ نے اس پر نظر حقارت ڈالی تو شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا. اس نے اپنے باپ سے کہا، بے شک انسان کی شکل صورت بھی لائق توجہ ہوتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسانیت کا اصلی جوہر انسان کی ذاتی خوبیاں اور حسن سیرت سے ہی ہوتا ہے. بس اے والد محترم، حقیر جان کر مجھے نظر انداز نہ فرمائیے، بلکہ میری ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اللہ نے مجھے بخشی ہیں. اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بے شک میں کم روح اور پست قامت ہوں، لیکن خدا نے اپنے خاص فضل سے مجھے شجاعت کا جو جوہر بخشا ہے، دشمن مقابلے پر آئے تو اس پر شیر کی طرح جھپٹتا ہوں اور اس وقت تک میدان جنگ سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بالکل تباہ نہ کر دو. بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی. وہ یوں مسکرایا جیسے کسی نادان کی بات سن کر مسکراتے ہیں. اس کے بھائیوں نے کھلم کھلا اس کا مذاق اڑایا. خیر، بات آئی گئی ہو گئی. یہ شہزادہ پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا، لیکن پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ طاقتور پڑوسی بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا. عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح سے بچیں گی. لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر میں جا گھسا اور اپنی تیز تلوار سے کتنے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا. بادشاہ کو اس کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا اور مقابلے کے لیے نکلا. بیان کیا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والے بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کا دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنی صفیں توڑ کر بھاگنے لگے. شہزادے نے یہ حالت دیکھی تو وہ گھوڑا بڑھا کے آگے آیا اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائی. بہادرو، ہمت سے کام لو، دشمن کا خاتمہ کر دو. یاد رکھو، میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد کہلانے کے حقدار نہیں. انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے. شہزادے کی تقریر سن کر بھاگتے ہوئے سپاہی پلٹ آئے اور غصے میں بھر کر انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پر ہی مجبور ہو گئی. بادشاہ اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے اس کی خوب تعریف کی اور اعلان کر دیا کہ ہمارے بعد ہمارا یہی بیٹا تاج اور تخت کا مالک ہوگا. شہزادے کے ولی عہد بن جانے کی سب کو خوشی ہوئی، لیکن اس کے بھائی حسد کی آگ میں جلتے گئے اور انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بہادر شہزادے کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا. اتفاق سے یہ بات شہزادی کو معلوم ہو گئی. جب شہزادہ کھانا کھانے لگا تو شہزادی نے زور سے کھڑکی بند کر کے یہ اشارہ دیا کہ یہ کھانا نہ کھانا. صورتحال سے آگاہ ہو کر بہادر شہزادے نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے حاسد بھائیوں سے کہا، مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. اگر ہمارے دنیا سے نابود بھی ہو جائے پھر بھی کوئی الو کے سائے کو پسند نہ کرے. اگر ہما دنیا سے نابود بھی ہو جائے پھر بھی کوئی الو کے سائے کو پسند نہ کرے گا. بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حاسد شہزادوں کو بہت ڈانٹا اور پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے
जो सल्तनत की वजह से इन भाइयों के दरमियान पैदा हो गया था, ये तदबीर की कि शहजादों की तादाद के मुताबिक मुल्क को हिस्सों में बांटकर एक एक शहजादे को एक एक हिस्से का मालिक बना दिया। बहादुर शहजादे ने इस फैसले को दिल से कबूल कर लिया। ये हकायत हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सच्ची कामयाबी और हकीकी मुसरत हासिल करने के दो अहम गुर बताने के लिए लिखी। पहला यह है कि सही मानों में कामयाबी कामरानी इंसान की आला जाती सफात से हासिल होती है। पस्त कद शहजादा अपने ग्रांडियल भाइयों के मुकाबले में वस्फ़ शुजाअत के बाइस कामयाब हो गया। और दूसरा ये कि सच्ची राहत उसी वक्त हासिल होती है जब इंसान अपने हक की हिफाजत करने के साथ दूसरों के हकूक भी तस्लीम करे और अपने दिलो दिमाग को लालच हिर्स से पाक करे। जैसा कि दरवेशों का दस्तूर है